السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ آئمہ۔ آج میں آپ کے لیے ناول دریا کی قسط نمبر 23 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ناول یمن ایوا کے قلم سے لکھا گیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں قسط کے جانب۔ ایہان زویا کو لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ مدثر صاحب کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ زویا کمرے میں جانے لگی تو ایہان باہر ہی رک گیا۔ زویا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم جاؤ، میں یہی ہوں۔ ایسا نہ ہو مجھے دیکھ کر تمہارے بھائی صاحب کا مرض بڑھ جائے، یہاں تو پھر دل کا مسئلہ ہے، بگڑ گیا تو۔ وہ منہ بنائے بول رہا تھا۔ زویا گھبرا کر بے اختیار اس کے قریب ہوئی۔ ایہان، اس نے خفگی سے ٹوکا تو وہ مسکرایا۔ جی جانے ایہان، یہاں تک تو آ گیا ہوں، کیا ان کے پاس روم میں جانا ضروری ہے؟ میں سیریس ہوں، انہیں میں اچھا نہیں لگتا، بلا وجہ ڈسٹرب ہوں گے۔ وہ نرمی سے وضاحت دینے لگا۔ اس کے طرز تخاطب پر زویا نے پزل سی ہو کر نظریں چرائیں۔ وہ شریر انداز میں مسکراہٹ چھپائے اسے دیکھ رہا تھا۔ مت آؤ، مگر زبان کو زحمت مت دو، بہت الٹا سیدھا بولتے ہو۔ زویا نے اسے گھورا۔ وہ کان پکڑتا شریف بن کر پیچھے ہو گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مدثر صاحب بستر پر آنکھیں موندے پڑے ہوئے تھے۔ سعدیہ بیگم اور امارہ ایک طرف بیٹھی تھیں۔ زویا نے ان کی نیند کا خیال کرتے ہوئے اشارے سے ان کی طبیعت کا پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے تھے اب ہوش میں آ چکے ہیں، مگر ہم دونوں کب سے بیٹھی ہیں، نہ آنکھ کھولی ہے نہ کوئی بات کی ہے۔ امارہ نے بتایا تو وہ قریب آتی پریشان نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ تم بتاؤ کہاں چلی گئی تھی؟ ایہان کا فون آیا تھا، تمہارا پوچھ رہا تھا۔ تم نے یہاں آتے ہوئے شوہر کو بتایا تک نہیں زویا؟ اتنی لاپرواہ ہو تم۔ سعدیہ بیگم اس سے سوال کرتی ناراضگی دکھا رہی تھی۔ زویا کے نام پر مدثر صاحب آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ ان کے جاگنے پر چونک کر ان کے قریب آئی۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں اب؟ کہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ زویا فکرمند لہجے میں پوچھتی ان پر جھکی تھی۔ ان کا دل بھر آیا تھا۔ بے بسی سے اسے دیکھتے ندامت سے آنکھیں موند گئے۔ امارہ بھی ان کے قریب آ گئی تھی۔ زویا ان کی خاموشی پر پریشان ہونے لگی۔ تھکے ہوئے ہوں گے، تکلیف بھی تو اتنی اٹھائی ہے، سکون سے سونے دو کچھ دیر۔ اب کوئی مسئلہ نہیں، ڈاکٹر نے تسلی دی ہے، ہٹ جاؤ۔ سعدیہ بیگم نے زویا کو پیچھے ہٹنے کا کہا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ سب ٹھیک ہے تو بول کیوں نہیں رہے؟ میں جا کر ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، ان کا ڈیٹیل چیک اپ ہونا چاہیے، شاید انہیں کوئی مسئلہ ہو، بتا نہ پا رہے ہیں۔ ایسے بیٹھے تو نہیں رہ سکتے نا، کیا پتہ انہیں تکلیف ہو۔ وہ گھبرائی ہوئی سی بولتے ہوئے وہاں سے جانا چاہ رہی تھی، جب انہوں نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ زوئی، میں ٹھیک ہوں، وہ کمزور مدھم لہجے میں بولے تو سعدیہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ زویا ان کا ہاتھ تھام کر وہیں قریب بیٹھ گئی۔ دوسری جانب امارہ بھی موجود تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا مدثر صاحب کی ساری توجہ زویا کی طرف تھی، جو لب کاٹتی یہاں وہاں کی باتیں کرتی اپنے آنسو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ لے مدثر، آپ بھی کمال کرتے ہیں، کل رات سے میں اور امارہ یہاں بیٹھے پریشان ہو رہے ہیں، صبح سے اس بیچاری نے کچھ نہیں کھایا، آپ کو پکارتی رہی تب آپ نے جواب نہیں دیا، اب زویا سے بات کر رہے ہیں۔ سعدیہ بیگم کی ناراضگی پر وہ آنکھیں بند کر گئے، جیسے کس مشکل سے ان کی آواز برداشت کی ہو۔ زویا ان کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہو گئی۔ امارہ ان کے پاس بیٹھو، میں جا کر ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، پوچھتی ہوں ڈسچارج کب تک کریں گے۔ زویا نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ امارہ سر ہلا کر جلدی سے باپ کے پاس بیٹھ گئی۔ سعدیہ بیگم کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ وہ ماں بیٹی خدمت میں لگی ہوئی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا منظر پر زویا چھا گئی ہے۔ زویا کمرے سے نکلتی آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ لب بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ بھائی سے پچھلے دنوں اسے نفرت کا دعویٰ تھا، آج دل پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ وہ بڑا بھائی نہیں، باپ تھا زویا کے لیے، اور باپ سے جتنے بھی شکوے ہوں ان سے نفرت نہیں کی جا سکتی۔ وہ سسکیاں دبا رہی تھی جب ایہان اس کے قریب آیا۔ کیا بات ہے، آپ فری ہو گئیں تو گھر چلیں؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ زویا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر ایک سائڈ پر پڑے بینچ پر بٹھاتا اس کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔
پریشان کیوں ہو رہی ہیں زویا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ اتنی بہادر لڑکی ہیں آپ، یہ آنسو آپ کی آنکھوں میں بالکل اچھے نہیں لگتے۔ وہ محبت سے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بول رہا تھا۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ میں بہادر ضرور ہوں لیکن انسان ہوں، اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ مدثر بھائی تو میرے ابا کے جیسے ہیں، اتنے باہمت اور ہمیشہ سخت گیری سے زندگی گزاری۔ آج انہیں یوں بستر پر بے بس پڑا دیکھ کر میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ ان کی تو آواز بھی نہیں نکل رہی۔ وہ بولتے بولتے سسک پڑی۔ ایہان اس کے قریب بیٹھتا اسے سینے سے لگا گیا۔ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کے بھائی، کہیں تو ابھی ان کے سامنے چلا جاتا ہوں، پھر دیکھنا کیسے کڑی نظروں سے مجھے گھوریں گے اور طنز کریں گے۔ وہ اس کا سر تھپکتا تسلی دیتے ہوئے ایک بار پھر سے ان پر بول رہا تھا۔ زویا نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا مطلب غلط نہیں ہے یار، ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ وہ یہاں وہاں دیکھتا انجان بن کر بول رہا تھا۔ زویا نے گیلا سانس بھرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو رگڑا۔ میں ڈاکٹر سے ملنا چاہ رہی تھی، پتا کرنا چاہتی ہوں وہ بھائی کو ڈسچارج کب کریں گے۔ زویا نے نم لہجے میں کہا تو وہ سر ہلا کر اس کا کندھا تھپ تھپا گیا۔ آپ یہیں بیٹھے، میں پتا کر لیتا ہوں۔ مجھے تو آپ کی فکر ہے، آپ بیمار ہو جائیں گی، یہاں وہاں بھاگ رہی ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آج میں آپ کو گھر لے کر جاؤں گا اپنے ساتھ۔ وہ اٹھتے ہوئے بول رہا تھا۔ زویا نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا۔ بہانے مت بناؤ، میں امی کے پاس رکوں گی 1-2 دن۔ تمہارے گھر کا ویسے بھی ماحول ٹھیک نہیں، تم واقعی چاہتے ہو میں ڈسٹرب نہ ہوں تو مجھے وہاں رکنے دو۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ ایہان ایک دم خاموش سا ہو گیا۔ اسے وہیں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے تسلی دی تھی اور انہیں ٹینشن نہ دینے کا کہتے ہوئے بتایا تھا کہ اگلے روز انہیں ڈسچارج بھی کر دیا جائے گا۔ وہ اطمینان سے سر ہلا گیا۔ مدثر صاحب کی بیماری نے زویا کو پریشان کر دیا تھا اور وہ اس کی فکر میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ ایہان کا ابھی تک کچھ پتا نہیں، زویا کو لینے گیا تھا، پتا نہیں واپس کیوں نہیں آئے۔ مسز مرزا بیٹے کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ گھر کے مردوں کو بھی اصل بات پتا چل چکی تھی۔ حیات صاحب بیٹی سے ناراض ہو رہے تھے۔ اس کے سخت الفاظ نے زویا اور ریحان کو ناراض کر دیا تھا۔ یہ آج کی بات تو نہیں ہے، سحر ہمیشہ سے یہی کرتی آئی ہے۔ بھائیوں نے بھی سر آنکھوں پر بٹھایا کہ اکلوتی بہن ہے اور ہم نے بھی یہی کیا۔ اب ظاہر ہے احساس ختم ہو گیا ہے، بس اپنے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، سب کو اسی کے حساب سے دیکھتی ہے۔ اب کچھ کہو تو منہ بنا لیتی ہے۔ گھر کا سکون تو برباد ہو گیا نا۔ ایہان بھی صبح اتنا ناراض ہو رہا تھا۔ مسز مرزا نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ سحر اس وقت موجود نہیں تھی۔ حیات صاحب کے غصہ کرنے پر وہ تب سے کمرے میں بند تھی۔ اب کچھ کہنا بھی کیوں ہے، وہ میریڈ ہے، اس گھر میں مہمان بن کر آتی ہے۔ اب بھی تو 1 سال بعد آئی ہے، تو آپ لوگ برداشت کریں ماما۔ اگر زویا کو ہم نے ہرٹ کیا ہے تو ہم معافی مانگ لیں گے۔ شی از اے نائس گرل، وہ جانتی ہے یہ اس کا گھر ہے۔ ریحان نے نرمی سے کہا۔ برہان خاموشی سے بیٹھا ایہان کے نمبر پر کال ملا رہا تھا۔ ریحان نے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ رابطہ ہوا یا نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی وہ لوگ بیٹھے یہی بات کر رہے تھے کہ ایہان واپس آ گیا۔ آ گئے؟ کہاں رہ گئے تھے؟ اور زویا نہیں آئی؟ اس کا بھائی ٹھیک تو ہے نا؟ مسز مرزا نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ سر ہلاتا تھکن زدہ سا صوفے پر ٹک گیا۔ وہ ٹھیک ہیں، ہارٹ پرابلم ہو گیا تھا، کل ڈسچارج کیا جائے گا۔ زویا اپنی مدر کے پاس رکی ہیں، کل آئیں گی۔ ایہان کے جواب سے وہ لوگ مطمئن ہوئے۔ کل وہ آئیں تو پلیز ان سے وہی سب باتیں دوبارہ کوئی نہ کرے۔ میں سچ بتا چکا ہوں، میں اب سکون چاہتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ سحر آپ ہی سے کہہ دیں وہ میری فکر نہ کیا کریں۔ ایہان کچھ توقف کے بعد سنجیدگی سے بولا تھا۔ ڈونٹ وری، اب کوئی ایسی بات نہیں کرے گا۔ شادی کیسے ہوئی یہ میٹر نہیں کرتا، تم اپنی وائف کے ساتھ خوش ہو اتنا کافی ہے۔ ڈنر کر لو تو جا کر آرام کرو، تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ حیات صاحب نے اسے تسلی دی۔ وہ سر ہلا گیا۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے زویا کو کال ملائی۔ وہ اسی وقت عشاء پڑھ کر تھکی ہوئی سی بستر پر لیٹی تھی۔ ڈنر کیا آپ نے؟ وہ طبیعت پوچھتے ہی سوال کرنے لگا۔ زویا تکیے پر سر رکھے آنکھیں بند کر کے اسے سن رہی تھی۔ گھر آتے ہی ماسی نے تازہ روٹی بنا دی تھی۔ میں تو ہاسپٹل میں رکنا چاہ رہی تھی تاکہ وہ دونوں آرام کریں،
لیکن بھابھی نے ہمارا کو میرے ساتھ بھیج دیا، خود وہیں رک گئی۔ وہ نیند سے بھری آواز میں بول رہی تھی، ان کی فکر نہ کریں، پیشنٹ سے زیادہ وہ سکون سے پڑی ہوں گی، کسی اور کے لیے تھکنے والی عورت نہیں لگتی وہ۔ ایحان نے سکون سے تبصرہ کیا۔ برہان کہتا تھا اسے لوگوں کی پہچان نہیں، جبکہ ایحان سے زیادہ اس فیملی کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایحان بہت بولتے ہو تم، ہر ایک پر نیگیٹو بات، کوئی کس پریشانی میں ہے تمہیں فرق نہیں پڑتا، مت کیا کرو ایسے۔ زویا تھکی ہوئی سی مدھم آواز میں اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اسے یوں اچھا برا سمجھاتی وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ آپ کو بس یہی فکر ہے میں آپ کی فیملی پر کیوں بول رہا ہوں، کبھی میرا بھی سوچ لیا کریں۔ آج میں واپس آ رہا تھا، آپ نے ڈنر کروا کر نہیں بھیجا، آپ کو اچھا لگا مجھے یوں بھیج کر؟ وہ ناراضگی سے بولتا شکوہ کر رہا تھا۔ تمہیں میں نے کہا تھا ڈنر کر کے چلے جانا، تم خود گئے ہو، کیوں اتنا جھوٹ بول رہے ہو؟ اس کے شکوہ پر زویا کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ جی ہاں میں نے کہا تھا، لیکن آپ زبردستی روک بھی سکتی تھیں، ضد کرتی، لاڈ سے پیار سے کہتی کہ میرے ساتھ ڈنر کر کے پھر جانا، تو میں رک جاتا۔ وہ اسے سکھا رہا تھا بیوی ہونا کیسا ہوتا ہے۔ لبوں پر شریر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اپنی بات سے خود بھی محظوظ ہو رہا تھا۔ دوسری جانب زویا نے رک کر موبائل کی اسکرین کو دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو وہ ایحان ہی ہے۔ وہ ایحان تھا لیکن شاید پاگل ہو چکا تھا۔ لاڈ سے پیار سے، کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ مجھے ایسے ڈرامے نہیں آتے، زویا نے ناراضگی سے کہا۔ بورنگ لڑکی، وہ ناک چڑھا کر بول رہا تھا۔ زویا کا منہ پورا کھل گیا۔ اتنی تھکن اور نیند میں وہ اسے جگا کر یہ بتا رہا تھا کہ وہ بورنگ لڑکی ہے۔ میں بورنگ ہوں یا تم پاگل ہو؟ زویا نے ابرو بھینچتے ہوئے سوال کیا۔ نیند جاتی رہی۔ آپ بورنگ ہیں اور میں آپ کے لیے پاگل ہوں، وہ ہنسی دبا کر بولا۔ دل چاہا اس کے پاس پہنچ جائے اور اس کا چہرہ دیکھے۔ وہ اسے تنگ کر رہا تھا اور اسے پورا یقین تھا زویا اچھی خاصی چڑ چکی ہوگی۔ تم سو جاؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے، زویا نے گہرا سانس بھر کر ہار مانتے ہوئے کہا۔ ایک پاگل سے بحث، وہ بھی اس تھکن میں، اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ کیسے سو جاؤں، میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے، اکیلے بستر کاٹنے کو دوڑ رہا ہے۔ وہ روحانسے لہجے میں بولتا زویا کا دماغ گھما گیا۔ مسٹر ریحان مرزا، تمہاری شادی کو کچھ منتھس ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی تم بیوی کے بغیر اکیلے بستر پر سوتے تھے، زویا نے جتاتے لہجے میں یاد دلایا۔ ایحان کا دل چاہا کہے لگائے، کیا وہ ابھی نہیں سمجھی؟ ایحان صرف اسے تنگ کر رہا تھا۔ زویا، مجھے ایسے اجنبی لوگوں کی طرح مسٹر ایحان مرزا نہیں کہا کریں، وہ ایک دم سنجیدہ لہجے میں ٹوک گیا۔ کال کا یہی مزہ تھا، زویا اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھی۔ تو پھر کیا کہوں؟ وہ ابرو چڑھا کر پوچھ رہی تھی۔ ویسے بھی پاگل تھا، لیکن کال پر اس کا دماغ کچھ زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ جان کہیں، وہ بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا، ورنہ اس کے لہجے سے زویا پہچان لیتی۔ دوسری جانب اس کے الفاظ پر زویا کا خفت سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اور کچھ منتھ پہلے کی بات مت کریں، ایک بار بیوی مل جائے تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، بستر پر لیٹ کر میری باہوں کا حصار تو یاد آیا ہوگا، یا آپ کے بالوں میں چلتا میرا ہاتھ؟ وہ جان بوجھ کر مدھم لہجے میں بولتا زویا کو متوجہ کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ایک دم کال بند کر گئی، چہرہ جیسے تپ اٹھا تھا۔ دوسری جانب ایحان اس کے تاثرات کو تصور کرتا ہنس ہنس کر پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے محبت کی توقع بھی نہیں کی تھی عالیجا، مگر میری کال کاٹ کر آپ نے مجھے احساس دلایا ہے میں آپ کے لیے اب بھی معنی نہیں رکھتا۔ وہ ہنستے ہوئے سے میسج لکھ رہا تھا۔ زویا آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایحان کے میسج پر آنکھیں پوری سے زیادہ پھیلا گئی۔ وہ اتنی سی بات کو اتنا کیوں بڑھا رہا تھا؟ کل بریک فاسٹ کے لیے آنا چاہتے ہو تو آفس سے پہلے یہاں آ جانا، میں بنا رکھوں گی۔ اس نے بہت سوچنے کے بعد جواب لکھا تھا۔ ایحان وہ میسج پڑھ کر رک سا گیا۔ ان الفاظ میں کیا کچھ نہیں تھا، محبت، نرمی، اس کی ناراضگی کا خوف اور اسے منانے کی کوشش۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ وہ میسج بہت قیمتی تھا اور اسے بھیجنے والی بھی۔ آپ برہان سے بات کریں گے یا میں کروں؟ اسے تو کبھی کوئی لڑکی پسند نہیں آئے گی۔ مجھے زویا کی فرینڈ بہت اچھی لگی ہے، شادی کی ایج ہے، وہ جاب کر رہی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا اور اس کا رشتہ ہو جائے گا۔ مزید سوچنے میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی۔
مسز مرزا نے زویا اور ایحان کے مسئلے سے نکلتے ہی حیات صاحب سے بات کی۔ کر لیتے ہیں بات، کرنا بھی کیا ہے؟ ابھی بلا کر بتا دیں کہ ہم پہلی فرصت میں اس بچی کا پروپوزل لے جانا چاہتے ہیں، وہ منع بھی کیوں کرے گا؟ حیات صاحب کے کہنے پر مسز مرزا نے پرجوش ہو کر اسی وقت برہان کو بلوا لیا۔ وہ گھر پر کم پایا جاتا تھا، کب راتوں کو باہر چلا جائے پتہ نہیں چلتا تھا۔ ابھی وہ موجود تھا، ابھی موقع تھا۔ وہ حیران پریشان سا ان کے بلاوے پر وہاں چلا آیا۔ آپ نے بلوایا، سب خیریت تو ہے نا؟ برہان ان کے کمرے میں داخل ہوتا پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ نائٹ ڈریس بتا رہا تھا وہ اب سونے کی تیاری میں تھا۔ مسز مرزا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ تمہارے بابا نے ایحان کی شادی سے پہلے ہی کہا تھا تمہارے پاس اب کچھ منس ہیں، یا لڑکی ڈھونڈ لو یا ہم تمہارا اپنی مرضی سے رشتہ کر دیں گے۔ تمہیں یاد ہے نا؟ مسز مرزا کے یاد دلانے پر وہ سنبھل کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ یہ بات صبح بھی کر سکتی تھیں، اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلوا لیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ مسز مرزا نے اسے گھورا۔ رات ہو یا صبح فرق نہیں پڑتا، تم یہ بتاؤ کوئی لڑکی پسند ہے یا نہیں؟ اگر کوئی ہے تمہاری نظر میں تو بتا دو۔ حیات صاحب کی سنجیدگی پر وہ سمجھ گیا اس بار ہنسنے سے بات نہیں ٹلنے والی۔ میں بتا چکا ہوں مجھے کوئی لڑکی نہیں پسند، میرے پاس ان باتوں کا وقت نہیں اور نہ میں انٹرسٹیڈ ہوں، وہ صاف گوئی سے بول رہا تھا۔ گڈ، اب ہم پر چھوڑ دو، ہماری چوائس پر ٹرسٹ کر لینا، انکار کرنے کا آپشن بھی نہیں ہے تمہارے پاس، جا کر ریسٹ کرو۔ حیات صاحب نے بات ختم کر دی۔ وہ سر ہلاتا اٹھ کر چلا گیا۔ اب زویا آ جائے تو اس سے بات کروں گی، شادی بھی جتنا جلدی ہو سکا کر لیں گے تاکہ ہم ریلیکس ہو جائیں۔ مسز مرزا مطمئن ہو گئی تھیں۔ برہان اپنے کمرے میں جاتے ہوئے بے سکون سا ہو رہا تھا۔ اب تک زندگی میں اس نے کبھی توجہ نہیں دی کون لڑکی کیسی ہے۔ جب سے اس فیلڈ میں آیا تھا الٹے سیدھے کیسز میں اسے کئی ایسی لڑکیاں بھی ملی تھیں جو اچھے گھرانوں کی شریف لڑکیوں کے طور پر لوگوں کے سامنے تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ہر لڑکی کو ایک ہی ترازو میں تولتا تھا، مگر یہ بھی رسک تھا اسے ملنے والی لڑکی حقیقت میں نہ جانے کیسی تھی۔ ایک عرصہ اپنے وہم سے جنگ لڑنے کے بعد آج وہ اپنے ماں باپ کو فیصلہ کرنے کا حق سونپا آیا تھا۔ اب آخری امید وہی تھے، شاید ان کا تجربہ برہان مرزا کے وہم دور کر دے اور اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دے۔ ایحان صبح صبح آفس کے لیے تیار ہو کر مسرور سا گنگناتے ہوئے باہر پہنچا۔ سب کو ناشتے سے معذرت کر کے وہ سیدھا مدثر صاحب کے گھر پہنچا تھا۔ دروازہ زویا نہیں کھولا تھا۔ صبح صبح اس کا سادہ ملائمت بھرا چہرہ دیکھ کر ایحان کی صبح خوشگوار ہو گئی تھی۔ گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر والے آ تو نہیں گئے؟ ایحان نے صحن میں رک کر سرگوشی میں زویا سے سوال کیا۔ پرجوش سا آ تو گیا تھا مگر گھر والوں کا سوچ کر اس کا موڈ بدلنے لگا۔ ڈونٹ وری، وہ لوگ ابھی نہیں آئے۔ ہمارا کچھ دیر پہلے ناشتہ لے کر ماسی کے ساتھ ہاسپٹل گئی ہے، اماں اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، اس لیے خاموشی ہے، ان کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ جب تک مدثر بھائی کو خود نہیں دیکھیں گی وہ سنبھلنے والی بھی نہیں ہے۔ پوری رات وہ بار بار جاگتی رہی ہیں۔ وہ کچن کی طرف بڑھتے ہوئے بول رہی تھی، لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ پوری رات جاگتی رہی تھی اور اب صبح ایحان کا ناشتہ بنانے کے لیے جاگنا پڑا تھا۔ آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، کیا آپ میرے لیے صبح صبح جاگی ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکتا نرمی سے سوال کر رہا تھا۔ زویا نے نرمی سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ فکر مت کرو، مجھے ویسے بھی جاگنا تھا، مدثر بھائی کے لیے پرہیزی کھانا بنانا تھا، بھابھی کے لیے بھی ناشتہ بنایا، تمہیں ناشتہ کروا کر کچھ دیر سو جاؤں گی۔ وہ اسے تسلی دینے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ تب تک اماں جاگ جائیں گی، ان کے پاس وقت گزاریں گی تو ہاسپٹل والے پہنچ جائیں گے، آپ کو آرام کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ زویا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ رات کو فون پر ناراضگی جتا رہا تھا، اب فکر ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں تمہارے ساتھ ناشتہ کر لوں گی، فکر مت کرو۔ رات تو تم اتنی باتیں سنا رہے تھے، یہ تک جتا دیا میں تمہاری قدر نہیں کرتی، بلا بلا۔ اب ناشتہ کر کے جانا ورنہ پھر منہ بنا لو گے۔ وہ خفگی سے بول رہی تھی۔ ایحان نے ایک دم اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ رات میں مذاق کر رہا تھا، بس آپ کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر رہا تھا۔ فکر کیوں کرتی ہیں، آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں کیا؟ وہ جھک کر نرمی سے اس کے رخسار پر لب رکھتے ہوئے بولا۔ زویا نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔
آپ بیٹھیں، ناشتہ میں ابھی لے آتا ہوں، پھر اکٹھے کریں گے۔ اب کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بتا رہا ہوں، آج میں آپ کو گھر لے جاؤں گا، مزید نہیں رک سکتی آپ، ریسٹ کی ضرورت ہے آپ کو۔ وہ اس کا سر تھپ تھپا کر اٹل لہجے میں بولا، تم ریسٹ کرنے دو گے؟ تمہاری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ رات بھی میں سونا چاہ رہی تھی، تمہیں تب شوخیاں سوجنے لگی، کال کر کے تمہارے بقول انجوائے کرتے رہے۔ زویا نے ابرو چڑھا کر شکوہ کیا۔ اس کی ناراضگی کا سوچ کر وہ رات کو دیر تک پریشان ہوتی رہی تھی، اور وہ اب بول رہا تھا، مذاق کر رہا تھا۔ آپ گھر تو چلیں، پھر سوچتے ہیں آپ کو آرام کرنے دینا ہے یا نہیں۔ وہ آنکھ مار کر بولتا تیزی سے نکل گیا۔ زویا اسے گھور بھی نہیں پائی تھی۔ وہ کمرے میں جا کر سکون سے لیٹ گئی۔ اس وقت واقعی جا کر کچن میں ناشتہ بنانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تھکن بھی تھی اور کچھ نیند کی کمی کی وجہ سے سر بھی گھوم رہا تھا۔ وہ وہیں لیٹے لیٹے غنودگی میں جانے لگی تھی جب ایہان واپس آیا۔ وہ بھاری سے ناشتے کی امید لیے بیٹھی تھی، حلوہ پوری، چنے، چیز پراٹھے یا کچھ ایسا، اور وہ ناشتے کے نام پر سب بیکری آئٹمز لے آیا تھا، براؤن کیک، کوکونٹ سے بھرے بسکٹ، بریڈ، جام، بٹر اور گرم گرم کافی۔ یہ سب کیا ہے ایہان؟ تم اسے ناشتہ کہتے ہو؟ زویا نے سارا سامان چیک کرتے ہوئے صدمے سے سوال کیا۔ وہ ابرو چڑھائے اسے دیکھنے لگا۔ تو باہر سے اور کیسا ناشتہ ملتا ہے؟ اب آپ کو آملیٹ اور پراٹھے کون بنا دے گا؟ وہ اس کی مایوسی پر پریشانی سے بول رہا تھا۔ زویا نے آہ بھری۔ اب جو مل رہا تھا وہ غنیمت تھا۔ خدا بے وقوف شوہر کسی دشمن کو نہ دے۔ وہ مایوسی سے کیک کترتی بڑبڑا کر بول رہی تھی۔ زویا، ایہان نے ناراضگی سے ٹوکا۔ زویا کافی کا کپ منہ سے لگا گئی۔ وہ ایک طرف منہ بنا کر بیٹھتا کافی پینے لگا۔ اب دماغ سے یہ بات نہیں جا رہی تھی زویا کیسا ناشتہ چاہتی تھی اور وہ کہاں سے ملتا تھا۔ زویا نے بریڈ پر بٹر لگا کر پلیٹ پر رکھتے ہوئے ساتھ کیک کا پیس رکھا اور پلیٹ ایہان کی طرف کھسکا دی۔ اب میرا موڈ اس سے اچھا نہیں ہونے والا۔ وہ ترچھی نظروں سے پلیٹ کو دیکھتا ناراضگی سے بول رہا تھا۔ تمہارا موڈ خراب کب ہوا؟ بلکہ مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے۔ زویا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ایہان ایک دم اس کے قریب ہو کر اس پر جھکتا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آپ مجھے منائیں گی یا بحث کرنی ہے؟ بتا دیں تاکہ میں وقت سے چلا جاؤں۔ وہ ایک بار پھر سے اداکاری کے موڈ میں آ چکا تھا۔ زویا کو چھیڑ کر اسے کچھ زیادہ مزہ آنے لگا تھا۔ وہ صوفے پر پیچھے کو کھسکتی گرنے والی ہو گئی۔ ایہان نے بے اختیار اپنا بازو اس کے گرد پھیلاتے ہوئے اسے سنبھالا۔ میں مناؤں؟ یہ ناانصافی ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا تم ناراض کیوں ہو، اور نہ میں یہ جانتی ہوں مانو گے کیسے۔ کیا اسی لیے آئے تھے؟ وہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی سرمئی آنکھوں کے گلابی پن اور سادہ چہرے پر جھلکتی ناراضگی سے زیادہ فکر کو دیکھتے ایہان کی گرفت سخت ہوئی۔ ناراضگی کی وجہ سامنے ہے۔ آپ کی فکر میں باہر سے ناشتہ لایا ہوں اور آپ مجھے باتیں سنا رہی تھیں۔ خیر مجھے منانا آسان ہے، بس ایک کس دینی ہوگی یہاں۔ وہ اطمینان سے بولتا اپنا رخسار اس کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ گئی تم ناراض نہیں ہو، صرف مذاق کر رہے ہو۔ اب ناشتہ کرو، آفس سے لیٹ ہو جاؤ گے۔ زویا نے اسے سیریس نہیں لیا، اطمینان سے بول رہی تھی۔ ایہان نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ اگر آپ مجھے کس کرنے دیں تب بھی ناراضگی دور ہو سکتی ہے۔ میں سیریس ہوں زویا، آپ نے مجھے ہرٹ کیا ہے۔ آئیڈیا ہے کتنی مشکل سے بیکری ڈھونڈی۔ اس ایریا میں تو اس وقت کوئی بیکری بھی کھلی نہیں تھی، نہ کوئی اوپن ہوٹل ملا۔ آپ کے خیال میں آفس سے لیٹ ہو گیا ہوں اور آپ کہہ رہی ہیں میں مذاق کر رہا ہوں؟ وہ مزید اس پر جھکتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ زویا نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ سزا میں گنجائش اسے ٹھٹکا گئی تھی۔ ایہان اس کی حیرت کو ہاں سمجھ کر اس کے چہرے کے قریب چہرہ لے گیا، مگر وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ جھوٹے انسان، ناراضگی بہانہ ہے، تمہیں بس یہی کرنا تھا۔ یا میں کروں یا تمہیں کرنے دو، بات تو ایک ہی ہے۔ کوئی کس نہیں ملے گی۔ جاؤ، ناراض ہونا ہے تو ہو جاؤ۔ وہ اس کے حصار میں مچلتے ہوئے اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی بول رہی تھی۔ ایہان نے جھوٹ پکڑے جانے پر ہنس کر اسے سینے سے لگایا اور پورے حق سے اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتا وہ اپنی مرضی بھی کر گیا تھا۔ زویا نے اس کے کندھے پر ہاتھ جماتے ہوئے اسے گھورا۔ وہ اس ڈرامے باز کی اداکاری سمجھ چکی تھی۔ مدثر صاحب کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔
زویا کی توقع کے مطابق اماں ان سے مل کر اور ان کے پاس بیٹھ کر وہ ٹھیک ہو گئی تھیں۔ وہ مطمئن ہوئی۔ ایہان ویسے بھی کہہ چکا تھا شام کو اسے لینے آئے گا اور مدثر صاحب کی خیریت بھی دریافت کر لے گا۔ سعدیہ بیگم دوسرے کمرے میں آرام کرنے جا چکی تھی۔ امارا بھی انہیں بہتر حالت میں دیکھ کر سونے چلی گئی۔ وہ اکیلے ہوئے تو زویا کچھ دیر ان کے پاس ٹک گئی۔ تم اپنے گھر میں خوش ہو؟ کیا وہاں تمہارے ساتھ کسی کا رویہ برا ہے؟ ان کے مدھم سوالات پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ وہ نظریں چرا رہے تھے، زویا کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ سب ٹھیک ہے، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو وجہ بنا کر گھر کا سکون برباد نہیں کرتے۔ کوئی اچھا نہ بھی ہو تو میں جانتی ہوں گھروں میں چھوٹی موٹی باتیں ہو جایا کرتی ہیں، ان کی وجہ سے میرا دل برا نہیں ہوتا۔ وہ مطمئن سے لہجے میں بول رہی تھی۔ ایک سحر کی وجہ سے وہ باقی گھر والوں کی اچھائی واقعی نہیں بھول سکتی تھی۔ سحر کا بھی کیا تھا، وہ تو مہمان ہی تھی، ایک روز اسے چلے جانا تھا۔ ایہان ٹھیک رہتا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے اٹک کر سوال کیا۔ آج پوچھتے ہوئے بھی دل بیٹھ رہا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ ان کی بیٹی نے افیئر چلایا ہوا تھا اور وہ اپنی بہن کو زبردستی اس کے حوالے کر چکے تھے۔ نہ جانے وہ اس بات پر زویا سے کیسا بیہیو کرتا ہوگا۔ ایہان بہت اچھا ہے، میری توقع کے بالکل برعکس ایک سلجھا ہوا انسان جو رشتوں کی اہمیت جانتا ہے اور اپنوں کی قدر کرتا ہے۔ وہ ہمارے رشتے کو مجھ سے زیادہ اچھے سے چلا رہا ہے، میری غلطیوں اور میرے الجھے ہوئے رویے کو بھی سنبھال لیتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ وہ سر جھکائے آہستگی سے بول رہی تھی۔ مدثر صاحب کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ لڑکا جسے انہوں نے برا سمجھا رشتوں سے اتنا مخلص تھا، اور خود مدثر صاحب چھوٹی بہن کے ساتھ اتنی ناانصافی کرتے رہے تھے۔ وہ ایسے کہ ہوئے کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں کر پائے۔ زویا کے پاس ایسا مان نہیں تھا کہ مزید کچھ بتاتی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، پھر ان کی سونے کی اداکاری کرنے پر اٹھ کر چلی گئی۔ شام کے وقت ایہان زویا کو لینے چلا آیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت مدثر صاحب کے روم میں ہی تھے۔ وہ فروٹس کا ڈھیر اور پھولوں کا گلدستہ لیے ان کے قریب آیا اور سامان ٹیبل پر رکھ کر ان کی خیریت دریافت کی۔ بیٹھا نہیں تھا کیونکہ وہ ان کی ناپسندیدگی سے واقف تھا اور زویا بھی جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ البتہ سعدیہ بیگم ایہان کو دیکھتے ہی مہمان نواز کا روپ دھار چکی تھیں۔ امارا اس وقت بھی ایک طرف بیٹھی ساکن سی ایہان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ ان سے بات کر کے جانے کا سوچ رہا تھا جب انہوں نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر دبایا۔ وہ چونک گیا۔ ایہان، زوئی کا خیال رکھنے کا بہت شکریہ۔ تم ایک باظرف اور بہترین مرد ہو جس نے میری دی تذلیل کا بدلہ میری بہن سے نہیں لیا۔ مدثر صاحب نے مدھم شرمندہ سے لہجے میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ ایہان بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ زویا بھی بھائی کے الفاظ پر حیران ہوئی۔ یو آر ویلکم۔ ویسے بائی دا وے آپ کی بہن میری وائف ہے۔ اپنی بیوی سے میں کس بات کا بدلہ لے سکتا ہوں جب ان سے شادی میں نے خود کی ہے؟ شی از اے پیور ساؤل۔ ان کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتا میں۔ ڈونٹ ویری۔ ایہان نے ان کی فکر کو بیماری کا سبب مانتے ہوئے انہیں اطمینان دلایا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی نے جہاں زویا کو متوجہ کیا تھا وہیں امارا کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ ایہان مرزا کو اب ورگلا نہیں سکتی تھی۔ جتنی چالیں چل لیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ محبت کے معاملے میں بہت مضبوط نکلا تھا۔ وہ دونوں سعدیہ بیگم کے روکنے کے باوجود جلدی چلے گئے۔ امارا ہارے ہوئے قدم اٹھائے وہاں سے چلی گئی۔ مدثر صاحب نے بیٹی کی ہار کو واضح محسوس کیا تھا۔ کیا تم زوئی کی شادی سے پہلے جانتی تھی ایہان ہمارا کے بلانے پر آیا تھا؟ مدثر صاحب کے سنجیدہ سوال پر سعدیہ بیگم کو جھٹکا لگا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ یعنی وہ ان کی باتیں سن چکے تھے، یعنی اب مکرنے کا بھی راستہ نہیں بچا تھا۔ کیا تمہیں پتا تھا ہمارا ان کاموں میں ملوث ہے؟ اس نے ہماری غیر موجودگی میں انجان لڑکے کو گھر بلا لیا تھا۔ ہم اپنی بیٹی کی عزت کی فکر کرتے رہے اور وہ میری بہن کی عزت کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے کیے کی سزا زوئی کو دی۔ کیا تم زویا کی شادی سے پہلے سچ جان چکی تھی سعدیہ بیگم؟ جواب دو۔ مدثر صاحب کے سنجیدہ سوال پر وہ گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ جی پتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ایسے تو۔ سعدیہ بیگم نے گھبرا کر وضاحت دینے کی کوشش کی۔ وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ٹوک گئے۔ کل اپنا سامان باندھ کر واپس چلی جانا، میں تمہیں طلاق بھیج دوں گا۔ تم جیسی عورت کی اب میرے گھر میں کوئی گنجائش نہیں۔ میں نہیں چاہتا میں مروں تو تم میرے نام سے عدت میں بیٹھو۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
وہ سرد لہجے میں فیصلہ سنا رہے تھے۔ سعدیہ بیگم کو لگا پورے گھر کی چت ان پر آن پڑی ہے۔ ان کی بے حسی نے ان بہن بھائیوں کو دور کیا تھا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا سچ کھلنے پر وہ ایسا فیصلہ کر لیں گے۔ جاری ہے۔